یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تیسری حدیث، جو شخص 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ کہے گا، جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکتے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یا رحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ پانچویں حدیث، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کا حال چال پوچھنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا، سونے کی انگوٹھی سے، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیبا اور سندس دیبا سے باریک ریشمی کپڑا پہننے سے اور ریشمی زین سے۔ چھٹی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گٹا گٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ساتویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور خصوصی اہتمام 1 دن اور 1 رات کا ہے، اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں ہی ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میزبانی کر سکے، تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا انتظام کرے گا۔ 8ویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روزمرہ بات چیت کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ 9ویں حدیث، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ 10ویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے سوائے اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ جو شخص حدیث سننے کے بعد یا پھر پڑھنے کے بعد دوسروں کو شیئر کرتا ہے یا پھر بتاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا سنانے والے کو ملتا ہے۔